السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستو، شعبان کا مہینہ ہے۔ ہم تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ پروردگار عالم نے یہ شعبان کا مہینہ ہم سب کو نصیب فرمایا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو دوستو، شعبان کے مہینے میں جو 14 تاریخ شعبان کی آتی ہے، جس رات کو ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس شب برات کی رات آنے سے پہلے میں تمام حضرات کے سامنے اپنا ایک معافی نامہ لے کر آیا ہوں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس معافی نامے کو قبول فرمائیں۔ شب برات آنے والی ہے، اس مبارک رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب کے اعمال نامے پیش ہوں گے۔ آج تک میری طرف سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، یا کوئی گستاخی ہوئی ہو، یا غیبت یعنی میں نے کسی کی چغلی کی ہو، یا میں نے کسی بھی بات سے آپ کا دل دکھایا ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے آپ تمام حضرات مجھے معاف کر دیں، اور یہ آپ کا معاف کرنا میرے اوپر احسان عظیم ہوگا۔ تو میرے عزیزو، شعبان کا مہینہ وہ عزت اور برکت والا مہینہ، اور اس کے بعد آنے والا جو بڑا ہی مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن موجودہ حالت حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے، موجودہ حالات کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں کہ اس میں 2 باتیں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ایک بات تو شب برات سے متعلق ہے، اور دوسری بات یہ جو اس وقت میں ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہو رہا ہے، لاک ڈاؤن جو نافذ ہے تقریباً دنیا کے اکثر ملکوں میں ہی چل رہا ہے۔ تو پہلی بات شب برات سے متعلق وہ یہ ہے کہ 9 اپریل بروز جمعرات شعبان کی 14 تاریخ ہے۔ اس اعتبار سے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات میں ذکر و عبادات، دعا اور استغفار کی کثرت، اور اس کے بعد جو آنے والا دن ہے یعنی جمعے کا دن، اس 14 شعبان کے بعد جو آنے والا دن ہے جمعے کا دن، اس میں روزہ رکھنے کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، لیکن کوئی بھی عمل اجتماعی شکل میں کرنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس رات میں قبرستان جانے کی ترغیب بھی نہیں دی گئی ہے۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ قبرستان جایا جائے، اس چیز میں احادیث کے اندر ترغیب نہیں دی گئی ہے۔ صرف ایک بار تنہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، صرف ایک مرتبہ آپ کا جانا ثابت ہے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ قبرستان یا مساجد میں اجتماعی طور پر جاتے ہیں اور مختلف اعمال بھی کرتے ہیں۔ کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی تسبیحات کا ورد کرتا ہے۔ اللہ کے مختلف طریقے سے ذکر و اذکار میں ہم تمام لوگ مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے تمام مسلمانوں کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ موجودہ حالات میں جبکہ ضروری اعمال کا مطلب ہے میرے عزیزو، ضروری اعمال یعنی نماز با جماعت سے نماز پڑھنا اور جمعہ مسجدوں کے اندر پڑھنا، ان تمام چیزوں کے لیے بھی باہر نکلنے پر پابندی ہے۔ تو شب برات میں مساجد یا قبرستان جانے کا ارادہ
ارادہ ہم بالکل بھی نہ کریں۔ اپنے بچوں اور نوجوانوں کو باہر نکلنے سے باز رکھیں، یعنی انہیں روکے رکھیں، انہیں سمجھائیں، جتنی نصیحتیں ہو سکیں گھر پر ہی کریں۔ اور اس رات میں چراغاں کرنا، موم بتیاں جلانا، پٹاخے بازی کرنا، ان جیسی رسومات اور گناہوں سے مکمل پرہیز کریں، اور حسب توفیق رات میں نوافل اور دعا اور استغفار کا اہتمام حسب معمول گھروں میں رہ کر ہی کریں۔ اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر فرداً ان تمام اعمال کو گھر پر رہ کر کریں۔ اور 15 شعبان یعنی بروز جمعہ بشرط ہمت، اگر روزہ رکھنے کی ہمت ہو تو اگلے دن جمعے کے دن کا روزہ بھی رکھ لیں، اس لیے کہ وہ مستحب ہے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے اجتماعی یا خود ساختہ غیر ثابت اعمال سے مکمل پرہیز کریں۔ میں خود ساختہ کا مطلب آپ کو بتلاتا چلوں۔ خود ساختہ کا مطلب یعنی اپنی طرف سے جو رسومات جو اعمال ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں، اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، ہم نے بنائے یا ہمارے آباء و اجداد نے پرانے وقت میں بنائے اور وہ ویسے ہی چلے آ رہے ہیں، حلوہ پکانا، بریانی پکانا یا اس طرح کے دوسری رسومات کا مطلب ہوتا ہے میرے عزیزو جس کا کوئی ثبوت دین سے نہ ہو، قرآن سے کوئی ثبوت نہ ہو، حدیث سے کوئی ثبوت نہ ہو، صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ پایا جاتا ہو، تو ان تمام اعمال سے بھی ہم مکمل پرہیز کریں۔ تو آگے چلتے ہیں میرے عزیزو، یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات جو لاک ڈاؤن کی پابندیوں سے متعلق ہے میرے عزیزو، وہ یہ ہے کہ کورونا وائرس کے خدشے کے تحت دنیا کے اکثر ملکوں کی طرح ہمارے ملک میں بھی لاک ڈاؤن نافذ ہے، جس کے تقریباً 2 ہفتے بھی گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک بعض لوگوں کے بارے میں یہ شکایت سننے میں آتی ہے کہ وہ بسا اوقات اس پابندی کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں۔ شاید ایسے لوگ ان پابندیوں کو صرف حکومت کی انتظامی پالیسی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ صرف گورنمنٹ، حکومت، پولیس پرشاسن یہ اپنی طرف سے زبردستی ہمیں باہر نکلنے پر پابندی لگا رہی ہے، لیکن میرے عزیزو ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے میری تمام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے، یہ درخواست ہے کہ اس سلسلے میں 2 باتیں ملحوظ رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حکومتی قوانین کی پابندی بھی ہماری اخلاقی اور شرعی ذمہ داری بنتی ہے، خاص طور پر اس صورت میں جبکہ حکومتی پابندیوں کا مقصد بھی شہریوں یعنی تمام باشندگان ملک کا تحفظ ہی ہے۔ وہ ہماری بھلائی ہی چاہتے ہیں، ہمیں اس وبا سے، بیماری سے بچانا ہی چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات میرے عزیزو، وبائی بیماریوں کے متعلق شریعت کی ہدایات بھی یہی ہیں کہ جہاں وبا ہو وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں اور باہر کے لوگ وہاں نہ جائیں۔ اس کے متعلق احادیث نبویہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل سے یہی رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ اس لیے موجودہ حالات میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور گھروں تک محدود رہنا یہ شرعی اور قانونی دونوں اعتبار سے ضروری ہے۔ لہذا تمام مسلمان ان پابندیوں کی خلاف ورزی سے بچیں اور حفاظت و علاج وغیرہ سے بھی غفلت نہ برتیں۔ یہ تدابیر اختیار کرنا بھی شریعت کے حکم کی تعمیل ہے، اور یہ ہمارے اس ایمانی عقیدے کی منافی بالکل نہیں ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے صرف اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ بھی شریعت نے ہی دیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اسبابوں میں پڑ گئے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں رہا۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے صرف اللہ کی ذات سے ہی ہوتا ہے، لیکن اسبابوں کا اختیار کرنا یہ بھی، اگر ہم اس اسبابوں کو اختیار نہیں کریں گے یا اسبابوں کا انکار کرنے والے بن جائیں گے تو میرے عزیزو ہمیں اللہ کے نبی کی ذات کو بھی جھٹلانا پڑے گا، ہمیں صحابہ کرام کی ذات کا بھی انکار کرنا پڑے گا، جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایمان کے لیے بہت بڑی خطرے کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے دینی تعلیم
سے بھی وابستہ اور واقفیت ہمیں ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عقیدہ بھی شریعت نے دیا ہے اور تدبیریں اختیار کرنے کا حکم بھی شریعت ہی سے ہی ہمیں ملا ہے۔ اسی کے ساتھ کثرت سے استغفار، درود شریف اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، پورے عالم کے لیے عافیت کی دعا مانگتے رہیں۔ اور میرے عزیزوں، میرے دینی بھائیوں، یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، یہ باتیں ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنے اختیار سے جو ذہن میں آیا اور وہ کہہ دیا، وہ باتیں کہہ ڈالی، نہیں، بلکہ یہ تمام باتیں ہمارے علماء اعظام خصوصاً دارالعلوم دیوبند سے تمام امت مسلمہ کے لیے بطور پیغام آئی ہیں۔ میں نے یہ سمجھا، میں نے یہ سوچا کہ جو لیٹر پیڈ دارالعلوم کا نکلا ہے وہ اردو میں ہے۔ ہر آدمی ہر لینگویج، ہر بھاشا کو نہیں جانتا، ہر آدمی اردو میں نہیں پڑھ سکتا اور ہر آدمی کے پاس وہ لیٹر پیڈ پہنچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو تمام علماء کرام، ائمہ اعظام کے پاس پہنچ گیا، تو میں نے سوچا کہ اس کو میں ویڈیو بنا کر کے شیئر کر دوں تاکہ تمام لوگ اس کو سن سکیں اور اس پر ہمارے علماء دین کی باتوں پر عمل کر سکیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان چند باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب پر رحمت نازل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔